شہدائے کربلا اور شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی طرف خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم نعم المولى ونعم النصير سبحان الله عما يشركون الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين وقال الله تعالى في كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلى محمد۔ عزاداران امام مظلوم، رات کافی گزر چکی ہے، لیکن عشق حسین نے جس نے ہم کو بیدار رکھا ہوا ہے۔ یہ ایام عزا کے ایام ہیں، فاطمہ زہرا کو اس کے لال کے پرسہ دینے کے ایام ہیں۔ جیسے جیسے عاشور کے نزدیک ہو رہے ہیں، دل غمزدہ اور آنکھیں اشک بار ہو رہی ہیں۔ عاشور کے بعد عزاداری ہوتی رہے گی، ذکر حسین ہوتا رہے گا، لیکن ان 10 دنوں میں یہ جو خاص ایک روحانیت، ایک توجہات ہوتی ہیں اہل بیت کی جانب، یہ شاید دوبارہ پھر محرم میں میسر نہ ہے۔ عشرہ خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس عشرے کی آج چھٹی مجلس ہے۔ معذرت چاہوں گا کہ گلا تھوڑا سا خراب ہے بندہ کا، آواز تمام مومنین کی مشکل کشائی کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے، اور خود بندہ حقیر کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام اس کو اگر ایک عمارت فرض کیا جائے، ایک بلڈنگ فرض کی جائے، ایک ظاہری شکل و صورت فرض کی جائے، تو اس بلڈنگ کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کنسٹرکشن ہے، وہ بیس ہے جس کی بنیاد پر ساری عمارت کھڑی ہے۔ یعنی اگر اسلام کی جو عمارت ہے اس میں سے توحید کو نکال دیا جائے، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ در حقیقت اس عمارت کو کھڑا کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ توحید کا پرچم دنیا میں بلند ہو۔ اب لیکن اس بات کو وہ سمجھ سکتے ہیں جو اہل دل ہو، جو اسلام کے فقط ظاہر پہ نظر نہ رکھتے ہوں بلکہ اسلام کے باطن پہ نظر رکھتے ہوں۔ پھر انہی میں سے ایک اہل نظر، اہل دل نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خود اس توحید کی بھی جو جان ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام۔
یعنی جس طرح توحید کے بغیر اسلام بیکار ہے، اس طریقے سے حسین کے بغیر یہ توحید بھی بیکار ہے۔ اس توحید کو حسین نے تو بچایا ہے۔ در حقیقت حسین نے اپنے آپ کو توحید میں ایسا فنا کر دیا ہے کہ اب ذکر حسین ذکر توحید بن گیا۔ حقیقت یہ ہے، جو آج دنیا میں حسین کا پرچم بلند ہے، قریے قریے، چپے چپے، کوچے کوچے میں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود ذکر حسین جاری ہے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ذکر حسین کر رہا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں وہ باہر چھوٹی سی ایک میز لگا کر آنے جانے والوں کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ چونکہ ذکر حسین انسانوں کی رگ و جان میں بس گیا ہے۔ کیوں بس گیا ہے؟ چونکہ توحید انسان کی رگ و جان میں، اور چونکہ حسین نے اپنے آپ کو توحید میں فنا کر دیا ہے، اب توحید اپنے آپ کو حسین کی صورت میں جلوہ دکھا رہا ہے، جو پوری دنیا میں معجزہ ہی ہے۔ عقلیں سمجھ نہیں سکتی اس کو، یہ کیا حساب و کتاب ہے۔ لیکن حسین نے جو معاملہ خدا کے ساتھ کیا ہے وہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کچھ دیر کی مجلس انشاءاللہ ہوگی، اس میں کوشش ہوگی کہ خود توحید کا جو حسینی مفہوم ہے، مکتب امام حسین میں توحید سے کیا مراد ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد کو۔ علامہ اقبال کا ایک معروف شعر ہے، البتہ جو ادیب اہل ادب ہیں ان میں زیادہ معروف ہے، شاید عوامی سے طب اتنا معروف نہیں ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، بہت قیمتی اور گہرا شعر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، سر فارسی میں بولتے ہیں راز کو، کہ اگر شہادت کے راز کو کھول دیا جائے، اس کی تفسیر کر دی جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ یہ صرف عقیدت کا اظہار نہیں ہے کہ ہم بولیں اقبال ہے، ظاہراً جو ہے وہ اہل بیت کے عشق میں اس نے جو ہے وہ، لاجک یہی ہے، توحید کی جو جان ہے وہ حسین ہے، اور حسین کی جو جان ہے وہ توحید ہے۔ حسینیت کی تحریک کا جو پرچم تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ یہی تو حسین نے بولا کہ میں چونکہ توحید کا نمائندہ ہوں اور یزید چونکہ کفر و شرک کا نمائندہ ہے، مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ سوال یہ کہ یہ توحید جو حسین بیان فرما رہے ہیں، کیا صرف ایک خشک ذہنی مفہوم ہے، صرف ایک آئیڈیالوجی ہے؟ میں ایک تسبیح پکڑوں، 33 دفعہ بولوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ توحید ہے؟ یہ توحید کا اظہار ہے لیکن توحید نہیں ہے۔ جس طرح قرآن ذکر خدا ہے لیکن خدا نہیں ہے، عزاداری ذکر حسین ہے، حسین نہیں ہے۔ ہمارے ذکر، ہمارے اوراد، ہماری محفلیں توحید کے مظاہر ہیں لیکن توحید نہیں ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید در حقیقت اس نظام حیات کا نام ہے کہ جو خداوند کریم نے میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہدف یہ ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں رہ کر اپنی عاقبت کو سنوار سکیں۔ پورا کا پورا گیم اصل میں یہ، اگر ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، 1,24,000 انبیاء جو اس دنیا میں خدا نے بھیجے، اس کے بعد 14 معصومین کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، یعنی وہ جو خدا نے بولا ہے، ہماری زندگی کھیل تماشا۔ جب ہماری زندگی کی بات ہوتی تو واقعاً کھیل تماشا ہے، لیکن وہ زندگی، وہ ہدف و مقصد جس کے لیے خدا نے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اس کے لیے خداوند کریم فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ تمہاری زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن توحیدی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ایک ہدف ہے کہ انسان خدا کا بندہ بنے، اپنی ذات کے حصار سے نکلے اور خدا کے حصار میں آئے، اپنی ذات کی، اپنی خواہشات کی، اپنی وانٹنگز کے حصار سے نکل کر خدا کی چاہتوں کی طرف آئے، تاکہ انسان خدا کا بندہ بنے، نہ یہ کہ اپنے نفس کا بندہ۔ توحید در حقیقت ایک لائف سٹائل کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا، پتہ نہیں اس مجلس میں یا باقی دیگر مجالس میں، کہ ہمارے بہت بڑے مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی، آج تک جو عالم اسلام میں تفاسیر لکھی گئی ہیں اس میں سب سے اتھینٹک اور سب سے بڑی جو تفسیر لکھی ہے وہ علامہ محمد حسین طباطبائی نے تحریر فرمائی ہے۔
آقا نے اس میں دین کی ایک تعریف کی ہے، فرمایا دین یعنی لائف سٹائل، دین یعنی رہن سہن. توحید کیا ہے؟ اس لائف سٹائل کو گزارنے کا جو طریقہ، اس کا نام توحید ہے. وہ توحید جو ہم عموماً کلاسز میں پڑھتے ہیں، وہ توحید جو ہمیں عموماً مجالس میں بیان کیا جاتا ہے، وہ فقط توحید کی ایک آئیڈیالوجیکل شکل ہے. لیکن توحید در حقیقت ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم جس انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ زندگی کا گزارنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ توحید پرست ہیں یا نہیں ہیں. عزاداری ہے، سید الشہداء وسیلہ ہے کہ ہم متوجہ ہوں، توجہ کریں اس طرف کہ آیا واقعاً ہم موحد ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ ہم تو ماننے والے امام الموحدین کے ہیں. توحید فقط ایک خشک ذہنی مفہوم کا نام نہیں ہے. عموماً علماء نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. توحید یعنی مثلا توحید در ذات یعنی خدا ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. توحید در صفات ہے، یعنی خدا کی صفات جو ہیں وہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کا حصہ ہے. مثلا ہم لوگ جاہل ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں، یعنی علم کچھ اور چیز ہے، ہماری ذات کچھ اور چیز ہے. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو عالم ہوتے ہیں، اس سے پہلے جاہل ہوتے ہیں. خدا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. خدا عین علم ہے، خدا عین قدرت ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو کھانا کھلاتی ہے، آہستہ آہستہ چلنا سیکھتا ہے، بھاگنا سیکھتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گبرو جوان بن جاتا ہے، یعنی کمزور سے قدرت کی طرف آتا ہے. یہ ہماری صفت ہے انسانوں کی، خدا کی صفت ایسی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ قدرت کچھ اور چیز تھی، علم کچھ اور چیز تھا، اللہ تعالیٰ نے محنت کی، اس علم کو اپنی طرف کھینچ لیا، اس قدرت کو اپنی طرف کھینچ لیا. نہیں، یہ خدا کی ذات کا حصہ ہے. اس کو ہم بولتے ہیں توحید در ذات، توحید در صفات. خدا کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہے. مختلف اقسام علماء نے بیان کی، لیکن ہمارا جو جھگڑا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ توحید در عبودیت، یعنی بندگی کس کی ہوگی. خدا کو تو سب ایک مانتے ہیں. وہ تو یزید ابن معاویہ بھی بولتا تھا اللہ ایک. کسی نے سنا آج تک یزید نے بولا اللہ ایک نہیں ہے؟ وہ بھی یہ بولتا تھا. اس نے نماز کا انکار کیا، اس کی فوج خود نماز پڑھنے والی ہے. اس نے روزے کا انکار کیا، اس کی فوج تو خود روزہ رکھنے والی ہے. انکار کہاں ہوا؟ بندگی میں. یزید چاہتا تھا لوگوں کو اپنا بندہ بنائے، حسین چاہتا تھا لوگوں کو یزید کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لے کے جائے. یہ فرق تھا ایک حسینیت اور یزیدیت میں. آپ دیکھیں جب انسان نظام بنائے نا، وہ ایسے بنتے جیسے یزید نے بنائے. انسان کیا ہے؟ انسان کی صفت خدا نے بتائی ہے. وہ بولتے ہیں انہ کان ظلوما و جہولا، کہ انسان اس کے فطرت میں ہے کہ ظالم ہے اور جاہل ہے. یہ دو صفتیں ہر انسان میں ہوتی ہیں. وہ الگ بات ہے تربیت پا کے، ماحول میں پرورش پا کے علم حاصل کرتا ہے تاکہ جہل ختم ہو، اور اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرتا ہے، عدالت لے کے آتا ہے تاکہ وہ ظالم نہ رہے. ہم بولتے ہیں نا کہ ایک بندہ خدا عادل ہونا چاہیے. جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مولانا صاحب کو عادل ہونا چاہیے، یعنی کہ ظالم نہ ہو، گناہ نہ کرتے ہوں، گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتے ہوں، گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتے ہوں. یعنی کوئی شخص اپنی تربیت کرتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، وہ اپنے اندر عدالت کی صفت پیدا کرتا ہے. تو یہ ظالم اور جاہل انسان جب نظام بنائے گا تو وہ جیسا ظالم نظام ہوگا اور جاہل نظام ہوگا. بولتے ہیں ملا نصیر الدین، نام سنا ہوگا سب نے. ایک دفعہ اپنے پڑوسی سے ایک پتیلی ادھار مانگ کے لے کے آئے. بولا کہ مجھے ایک پتیلی کی ضرورت ہے، گھر میں کھانا بنانا ہے، ذرا آپ مجھے دے دیجیے گا. پتیلی اس کو دے دیتا ہے. کچھ دن بعد ملا جاتے ہیں اس پتیلی کو واپس کرتے ہیں تو وہ 2 پتیلیاں واپس کرتے ہیں. وہ بولتا ہے بھائی میں نے تو آپ کو 1 پتیلی دی تھی، آپ 2 کیوں لے کے آئے؟ اس نے بولا آپ کی پتیلی کے یہاں ولادت ہوئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کیا ہے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کس طرح پلاننگ کرتا ہے. وہ بولتے ہیں بھائی آپ کی پتیلی کے یہاں ولادت ہوئی ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے، بھائی مال مفت دل بے رحم آ جائے. کچھ دن بعد یہ مولانا صاحب دوبارہ پہنچتے ہیں اس کے گھر. اب بڑی والی دیگ مانگ کے لے کے آتے ہیں اور وہ خوشی خوشی دیتا ہے. بولتا ہے 1 جائے گی 2 آئیں گی. اب ملا لے کے جاتے ہیں، 1 ہفتہ گزرے، 2 ہفتہ گزرے، 3 ہفتہ گزرے، مولانا صاحب واپس ہی نہیں کرنے آتے. اب وہ انتظار کر کر کے جاتا ہے مولانا صاحب کے گھر پہ. بولتے ہیں آغا صاحب خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے ہوں. وہ آپ دیگ لے گئے تھے، آپ واپس کرنے نہیں آئے. تو
مولانا صاحب بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو گیا؟ بولے دیگ جو ہے اس کا تو انتقال ہو گیا. اب وہ غصہ آتا ہے, بولے ماں کہ دیگیں بھی مرا کرتی ہیں. تو مولانا بولتے ہیں جب دیگوں کے یہاں بچوں کی پیدائش ہو سکتی ہے تو وہ مر نہیں سکتی. دیکھیں انسان ایسا ہے, اپنا مفاد نکالنے کے لیے ایسا سسٹم بناتا ہے کہ انسان کی عقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے. یہ انسان ہے, یہ ظالم اور جاہل انسان. پوری دنیا میں آج فساد اسی وجہ سے ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے دوست ہیں, طالب علم میں قم میں پڑھتے ہیں, لیا کے شہری ہیں, لیا سے ان کا تعلق ہے, پنجاب سے. وہ بولتے ہیں کہ ہماری جو فصلیں ہیں, سندھی میں شاید بنی بولتے ہیں اس کو, بنی, ہم چونکہ بچپن ہمارا سندھ میں گزرا ہے, کچھ الفاظ یاد رہ گئے. تو بولے یہ جو کھیتیں ہوتی ہیں, فصل جو ہوتی ہیں اگانے کے لیے پہلے نارمل اگاتے تھے. ایک زمانے بعد کسی نے ان کو بولا کہ آپ امریکی بیج استعمال کریں جو امریکہ سے آئے. تو بولے ہم نے امریکن گندم لگائی, امریکن بیج لگایا. تو بولا اب آپ نے یہ لگا لیا نا, آپ کو کھاد بھی امریکن استعمال کرنا پڑے گی. اب پاکستانی کھاد نہیں چلے گی یہاں پہ. پاکستانی کھاد کیا ہوتی ہے؟ یہی گائے بھینس کا جو فضلہ ہوتا ہے, یہی ایسا کھاد استعمال ہوتا ہے. انہوں نے بولا چلو یہ بھی ہم کر لیتے ہیں. بولے ہم نے وہ کیا اور واقعاً جب رزلٹ آیا 4 برابر 5 برابر فصل آئی. ہم لوگ خوش, واہ بھائی تو ہماری لاٹری کھل گئی. بولے 4 سال بعد زمین بنجر ہونے لگی. آج پاکستان جس کی اکانومی کا 70% کھیتی باڑی سے حاصل ہوتا تھا, آج یہ پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے. تو کبھی ہندوستان سے ٹماٹر منگا رہا ہوتا ہے, کبھی افغانستان سے پیاز منگا رہا ہوتا ہے. قربانی کا بات ہے, چونکہ ہریالی نہیں ہے, سبزہ نہیں ہے, اب ہم گائے بھینسیں بھی ہندوستان سے منگاتے ہیں. سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کے لیے جانور ہندوؤں سے منگاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں شیطان. امام خمینی نے جبھی اس کو بولا شیطان بزرگ, یعنی شیطان اکبر, گریٹ سیٹن. عرض کیا تھا کہ وہ جو شیطان ہے جنوں کا, وہ تو لاہور پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو انسانوں کا شیطان ہے یہ بہت خبیث ہوتا ہے, سسٹم بنا کے الجھاتا ہے آپ کو. انٹرنیٹ بنایا اس نے, آپ کو فری بائٹس دے گا. پاکستان دنیا کے ان محدود کنٹریز میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ اور کیبل چینل سستے ہیں, کھانا مہنگا ہے. یورپ میں ایسا نہیں ہے. یورپ میں یہ کیبل سسٹم مہنگے ملیں گے, کھانے پینے کی چیزیں آپ کو سستی ملیں گی. کیوں؟ چونکہ کھانا پینا انسان کی بنیادی نیڈ میں شامل ہوتا ہے. ان لوگوں کو چونکہ آپ کے معاشرے تباہ کرنے ہیں, آپ کی نسلوں کو برباد کرنا ہے, آپ کے معاشرے میں فسق و فجور پھیلانا ہے, وہ چیزیں جو فسق و فجور پھیلانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں انہوں نے آپ کو جو ہے بالکل سستی کر کے دی ہوئی. یہ شیطانی سسٹم ہے. بینکس کے سسٹم آپ دیکھ لیں, وہ بینک کا سسٹم جو اس وقت ہمارے ملکوں میں رائج ہے, اسلام کا سسٹم نہیں ہے. اسلام سخت مخالف ہے اس چیز کا کہ دولت کسی ایک جگہ جمع ہو. بینک کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ریزرو ہیں ایک جگہ جمع ہو تاکہ اس کی بنیاد پر بینک رننگ کر سکے, اپنے فائنینشیل جو ہے مفادات اس کو حاصل کر سکے, آپ کو ماہانہ کچھ تھوڑا بہت پروفٹ دے سکے. اسلام مخالف ہے. اسلام بولتے, امام علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں دولت کی حد سے زیادہ جمع آوری دیکھو سمجھ جاؤ کسی مظلوم کا حق مارا جا رہا ہے. اسلام کا سسٹم یہ ہے. اسلامک بینکنگ کی جو کانسیپٹ ہے بالکل چینج ہے اس وقت. جو یورپین بینکنگ ہے, جو ہماری ایک جو اس وقت کمرشل بینکنگ چل رہی ہے, اس کی بیسس کچھ اور ہے. سیکولرزم ہے اس کی جو بیسس ہیں. اسلامک بینکنگ کی بیسس کچھ اور ہیں. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اسلام کی بینکنگ کا نظام حصہ ہے اس توحیدی نظام کا جو اہل بیت لے کر آئے. اسلام کا جو اگر میڈیا سسٹم ہوگا وہ حصہ ہوگا اس الہی نظام کا جو خدا نے بھیجا انسان کی تربیت کے لیے. ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا, میڈیا کے نمائندے آئے آیت اللہ خمینی کے پاس اور آ کے آیت اللہ خمینی سے بولا بھائی آپ تو مولوی صاحب ہیں, اب آ گئے, سارے سینما بند کر دیں گے, سارے ٹی وی چینلز بند کر دیں گے, جتنے بھی تھیٹرز ہیں آپ بند کر دیں گے. امام خمینی نے بولا نہیں, ایسا ہم بالکل نہیں کریں گے. وہ تعجب اس کے ذہن میں تھا, وہ بالکل جو کنجسٹڈ مائنڈ افراد ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ملا کی دوڑ مسجد تک, یہ آگے ہاتھ میں تسبیحاں پکڑوا دے گا, یہ کام کرے گا. امام خمینی نے بولا ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو اس نے بولا آپ کیا کریں گے؟ امام خمینی نے بولا ہم ٹی وی کی اصلاح کریں گے, ہم بینکس کی اصلاح کریں گے, ہم اسکولنگ سسٹم کی اصلاح کریں گے, ہم اسی سسٹم کو الہی سسٹم بنائیں گے بجائے یہ کہ اس کو بند کر دیں. یہ وہ سسٹم ہے, یہ وہ فکر ہے جس سے امریکہ اسرائیل خوفزدہ ہے. یہ توحید کی وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جس سے دنیا پریشان ہے. آج پوری دنیا نے ایران کا اقتصادی محاصرہ کیا ہوا ہے.
لیکن ایران کی اکنومی دنیا کی 10 بڑی اکنومیز میں شمار ہو رہی ہے. یہ معجزہ ہی ہے. ایسا ملک کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی 1965 میں, 65 میں جو جنگ چلی ہماری انڈیا کے ساتھ فقط 17 دن چلی ہے. اس 17 دن کی جنگ کے جو ہمارے ریزرو استعمال ہوئے ہیں, اتنے زیادہ اثرات پڑے کہ آج بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کا تقریباً 70,000 80,000 روپے کا مخروص بچہ پیدا ہوتا ہے. 65 میں جو ہم نے جنگ لڑی تھی, 17 دن جنگ چلی. ایران نے دنیا کے 30 ممالک سے 8 سال جنگ لڑی ہے اہل بیت کے نام پر. اس ملک کی اکنومی دنیا کی 10 بڑی اکنومی میں شامل ہے. پوری دنیا میں اکنامک ریسیشن آیا تھا, پوری دنیا کا اکنامک سسٹم بیٹھ گیا تھا, پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی نہیں. فقط اسلامی جمہوریہ ایران تھا جس کی اسٹاک مارکیٹ عباس کے پرچم کی طرح بلند تھی. کیوں؟ چونکہ یہ نظام اہل بیت کا نظام ہے. وہ توحید جو اہل بیت لے کر آئے تھے ایران میں, اس کو شیعوں نے اپلائی کیا نا, اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپلائی کیا. یہ ایران کی عظمت نہیں ہے, یہ اہل بیت کی تعلیمات کی عظمت ہے. اہل بیت چاہتے کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ والا توحید آئے. یہ توحید آ گیا تو یقین کریں میری اور آپ کی مشکلات حل ہوں گی. ورنہ کیا ہوگا, ہم پہ زرداری مسلط رہے گا, نواز شریف مسلط رہے گا, وہاں سے الطاف حسین مسلط رہے گا. یہ سب مل بانٹ کے کھانے والے ایک سے بڑھ کر ایک چور ہے, یقین کریں. کوئی آپ کا حامی نہیں, کوئی آپ کا جو ہے وہ ہمدرد نہیں ہے. یہ باہر آپ سے نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں, اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ نے تصویر دیکھی ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ والے لڑ رہے ہیں آپس میں, زرداری پہنچا ہوا ہے چودھری برادران کے پاس ڈیلنگ کرنے کے لیے. الہی سسٹم کو وہ آگے بڑھا سکتا ہے جو خدا کا نمائندہ ہو. یہی تو جھگڑا تھا علی کا, یہی تو ہے خلافت ہے امیر المومنین. اور کیا ہے خلافت ہے امیر المومنین؟ نعرے لگانے کا نام خلافت ہے. علی کی خلافت یعنی علی کا نظام. علی کا نظام زرداری لے کے آئے گا یا خمینی لے کے آئے گا؟ یہ فرق ہے. توحید کی اس آئیڈیالوجی کو سمجھنے کا نام بصیرت ہے, حسینیت ہے. عزاداری کی محافل وسیلہ ہے کہ ہم لوگ آج سن 2022 میں اپنی فکروں کو کھولیں, اپنے دین شناسی کو واش کریں. اس کی جو دامن ہے, کنجسٹڈ مائنڈ نہ سوچیں کہ دین سے مراد چند پرسنل عبادات کا مجموعہ. نہیں, دین اب سسٹم کے عنوان سے اپنے آپ کو منوا رہا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلی صدی کو ہم لوگ اسلام کی صدی بنائیں گے, جو بن رہا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اسلام کی صدی یعنی امام زمان کی صدی. ابھی رہبر معظم نے خط لکھا ایرانی گورنمنٹ کے بعض آفیشلز کو, 50 سال کی پالیسی دی ہے, اور یہ فرمایا ہے, لب لباب میں آپ کو بیان کروں, گریٹ اسلامک سویلائزیشن, یعنی ہم بولیں اسلامک نیو ورلڈ آرڈر, جس پہ آقا فرما رہے ہیں کہ اس کی پیک جو ہوگی وہ امام زمانہ کا ظہور ہے. قومیں ایسے تیار ہوتی ہیں, ایران کا بینکنگ سسٹم, ایران کا پولیٹیکل سسٹم, ایران کا ڈیفینسو سسٹم, یہ امریکہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا, یہ امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو رہا ہے. یہ بولتے ہیں ہمیں تو امام کا خادم بن کر امام کے دشمنوں سے جنگ کرنی ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ 30 سال سے پابندیاں لگائی ہوئی, 40 سال سے اس پہ فوجی حملے, معاشی پابندیاں, طرح طرح کی سازشیں, لیکن یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ چونکہ اس نے اہل بیت کے نام کو زندہ کیا ہوا ہے, اہل بیت نے اس کے نام کو زندہ کیا ہوا ہے. یہ ہے اہل بیت کا وہ حقیقی توحید جس سے آج دشمن خوفزدہ ہے. یہ توحید اگر ہماری زندگی میں آ گیا, نہ فقط ہماری مشکلات بلکہ اس پورے ملک کی مشکلات حل ہوں گی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے, بہت حساس ہے اللہ تعالیٰ. خدا ہر گناہ معاف کر دے گا, لیکن ان الشرک لظلم عظیم, خداوند نے کہیں فرماتا ہے کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. خدا سارے گناہ معاف کر دے گا بشرطے کہ انسان مشرک نہ ہو, اس نے شرک نہ کیا. ابلیس 6000 سال جو روایات میں بیان کیا ہے, 6000 سال اس نے عبادات کی ہیں, نماز پڑھی ہیں, کیا 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 ہوگا عبادت. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بھی نہیں پتا 6000 سال اس دنیا کے یا اس دنیا کے. یہ 6000 سال کا نمازی, یہ 6000 سال کا عبادت گزار, جب توحید کے نمائندے آدم کے سامنے کھڑا ہوا, خدا نے کیا بولا؟ نکل جائے میری بارگاہ سے. نکال کے باہر پھینک دیا. کیوں؟ چونکہ شیطان توحید کی نمائندے کے مقابل کھڑا تھا. خدا کی غیرت ہے, خدا نے بولا میری عبادت کے نام پہ میرے نمائندے کے مقابل کھڑا ہو جا, میرے بارگاہ سے نکل جا. کربلا میں بھی سارے نمازی, سارے قاری, سارے روزے دار, سارے عبادت کرنے والے جو حسین کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے, حسین کے مقابلے پہ نہیں آئے, توحید کے مقابلے پہ آئے. لہذا ہم جب ہی بولتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا قتل نہیں ہوا, توحید کا قتل ہوا ہے. چھری حسین کے گلے پر نہیں چلی بلکہ توحید کے گلے پر چلی ہے.
لہٰذا حسین کے قاتل پر لعنت بھیجنا، حسین کے قاتل پہ لعنت بھیجنا نہیں ہے، توحید کے قاتل پہ لعنت بھیجنا ہے۔ عزاداری سید الشہداء اس عالمی تحریک کا نام ہے جو توحید کے قتل کے خلاف ایک احتجاج کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اس عزاداری کے دامن سے توحید کو نکلنا چاہیے، اس عزاداری کی گود سے توحید نے پرورش پائی ہے۔ اگر حسین نہیں ہوتا، حسین کے گھر والے نہیں ہوتے، یہ توحید کربلا میں دفن ہو چکا ہوتا، یہ کربلا خود کربلا میں دفن ہو چکی ہوتی۔ فارسی میں شعر ہے کہ کربلا در کربلا می مند اگر زینب نہ بود، کہ زینب اگر نہیں ہوتی تو کربلا کربلا میں دفن ہو چکی ہوتی۔ عزیزان، حسین نے اپنے گھرانے کو توحیدی بنیادوں پر پروان چڑھایا تھا، اور جو خانوادے توحید کی بنیاد پر پرورش پائیں اس میں علی اصغر جیسے 6 ماہ کے بچے پرورش پاتے ہیں، کہ جب توحید کا یہ نمائندہ کربلا کے میدان میں صدائے استغاثہ بلند کرتا ہے تو اس ننھے سپاہی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے تمام شہیدوں کا لہو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو عطر ہے، وہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہے۔ سارے شہداء کا لہو ایک طرف، علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ ایک طرف۔ نقل ہوا ہے کہ جب سید الشہداء آخری رخصت لے کر میدان میں وارد ہوئے، امام وقت حجت تمام کرنے کے لیے صدائے استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اچانک اہل حرم کے خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین پلٹ کر واپس خیموں میں آئے، پوچھا کیا سبب ہے؟ بیویوں نے بولا کہ اس ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ روایات نقل کرتی ہیں کہ علی اصغر کے ہونٹ اتنے سوکھ چکے تھے کہ پپڑیاں جم چکی تھیں، اور شدت پیاس سے علی اصغر کا یہ عالم تھا کہ یہ بچہ رونا چاہ رہا تھا لیکن اس کے گلے سے آوازیں نہیں نکل پا رہی تھیں۔ عزیزان، امام حسین اس بچے کو لے کے چلیں تاکہ میں میدان میں جا کر اس کے لیے پانی کا مطالبہ کر سکوں۔ سید الشہداء جب اس بچے کو لے کے میدان میں آئے، فوراً آ کر پانی نہیں مانگا۔ امام حسین نے آ کے پہلے اپنا تعارف کرایا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ ارے میں فاطمہ زہرا کا فرزند حسین ہوں، ارے میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں، دیکھ لو میں نے جو عبا پہنی ہے یہ وہی عبا ہے جو رسول خدا پہنا کرتے تھے، دیکھو میں نے جو امامہ پہنا ہے یہ وہی امامہ ہے جو رسول خدا کا امامہ تھا، میں حسین ابن علی ہوں۔ اور اپنا تعارف کرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی دشمنی ہے، ارے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے اگر مجھ پر پانی بند کیا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ امام حسین نے جب یہ باتیں کی، نقل ہوا ہے کہ یزید کی فوج میں کوہرام برپا ہوا۔ یزید کے سرداروں نے بولا بدبخت، ایک گھونٹ اگر اس بچے کو پانی پلا دیں گے تیری فرات میں سے کتنا کم ہو جائے گا، اس کو پلاتا کیوں نہیں؟ ارے جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ فوج یزید میں بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اس نے ہرملہ کو بلایا، حکم دیا اقطع کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر۔ یہاں پر ہرملہ نے تیر نکالا، آپ کو معلوم ہے کون سا تیر تھا؟ ارے یہ وہ تیر تھا جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، عرب اس تیر سے جانوروں کو شکار کیا کرتے تھے۔ ارے چھوٹے سے بچے کے لیے تو کھلونے بھی چھوٹے چھوٹے لے کے آتے کہ 6 ماہ کے بچہ ہے، کھلونے ہاتھ سے گر نہ جائے، لیکن اس 6 ماہ کے بچے کو اس تیر سے مارا گیا۔ ارے جس تیر سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا، یہاں پہ تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھدا، حسین کا بازو چھدا۔ نقل ہوا ہے کہ حسین نے علی اصغر کی شہادت کے بعد خدا سے مخاطب ہوئے، جب کوئی شہید ہوتا حسین اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے، اس سے باتیں کرتے، اس کو تسلی دیتے، لیکن جب علی اصغر کے گلا کٹائے حسین نے کسی سے بات نہیں کی۔ اب حسین براہ راست خدا سے مخاطب ہے، اللہم اشہد، اے خدا گواہ رہیو اس امت نے 6 ماہ کے بچے پر بھی رحم نہیں کیا۔ حسین نے علی اصغر کو سینے سے لگایا، ارے خیمے کی جانب پڑے، 6 مرتبہ آگے بڑھے، 6 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7ویں دفعہ انا للہ بول کر خیمے میں داخل ہوئے۔ ارے حسین کا امتحان ختم نہیں ہوا تھا، 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئے آئی، بابا میرے بھائی کو پانی پلا لائے،
بابا میرے اصغر کو پانی پلا لائے. حسین کی آنکھوں سے لہو جاری تھے. حسین نے علی اصغر کو رباب کو دیا, رباب نے آ کے اپنی آغوش میں لیا. ارے ماں تھی, روایت نقل کرتی ہے, اس نے علی اصغر کو دیکھا, ارے اس کے چہرے سے خون کو صاف کیا, اپنے گالوں پہ اس علی اصغر کے خون کو ملا اور ایک جملہ بولا, ارے بچوں کا دودھ 2 سال میں چھوڑایا جاتا ہے, اے میرے فرزند تیرا دودھ 6 ماہ کی عمر میں تیروں سے چھڑوایا گیا. ارے میں بولوں گا میرا باپ, ارے رباب ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے 11 محرم کو جب سر 14 کے سر نیزوں پہ بلند ہوں گے, علی اصغر کا چھوٹا سا سر نیزے پر بلند ہوگا, اس وقت تم رونا, اس وقت تم بین کرنا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.